بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کے اور اوقات کے بارے میں اذکار منقول ہیں، اسی طرح سونے سے متعلق بھی مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور مختلف اعمال ذکر کیے گئے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوا الی فراشہ کل لیلۃ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر پر تشریف لاتے، جمع کفیہ ثم نفث فیہما، تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے اور پھر ان میں پھونک مارتے، یہ صورتیں پڑھتے ہوئے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یعنی یہ تین صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر جتنا ہو سکتا اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے، یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، اور اپنے سر مبارک اور چہرہ مبارک سے ابتدا کرتے، وما اقبل من جسدہ، اور جو وہ بدن جو کہ سامنے کی طرف سے ہے اس سے ابتدا کرتے، یفعل ذلک 3 مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھر آپ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے بھی یہ جو جس طریقے سے دنیا میں اچھی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے کچھ بری چیزیں بھی ہیں جن سے بچاؤ کے لیے ہمیں شریعت کی روشنی میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، مختلف اعمال نظر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ عمل خود کر کے دکھایا، اور اس کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ہماری امت جو ہے اس کو یہ تعلیم مل جائے کہ اس کو بھی کچھ تکلیف پہنچے یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ اعمال کر کے سوئے، کیونکہ نیند میں انسان بعض اوقات کوئی بری چیز یا کوئی حشرات دیکھتا ہے، کوئی برا خواب دیکھتا ہے، تو اس جو صورتیں جو بتائی گئی ہیں اس کے پڑھنے سے انسان ہر ایسی چیز سے اور بچ جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شخص بھی یہ عمل کر کے سوتا ہے تو صبح ہونے تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ نہایت سختی کے ساتھ اس کی پابندی فرماتے تھے اور رات کو کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر فرمایا کل لیلۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اس پر جو ہے وہ عمل فرماتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یعنی مرض الوفات کا وقت آ گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو پھر مجھے حکم فرماتے کہ میں آپ پر پڑھ کر یہ دم کروں۔ اس سے ہمیں ان کلمات، ان صورتوں کی پڑھنے کا اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم ان صورتوں کے متعلق غور کریں تو ان میں سب سے پہلی صورت سورہ اخلاص ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، یعنی یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو، تمام صفات کو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، خالق میں ہی پائی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اس کے جواب میں اگر وہ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر دے تو تب بھی اس کا جواب کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسری 2 صورتیں ہیں وہ معوذتین ہیں، یعنی ان صورتوں کے ذریعے ہر طرح کے شر اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد فرمایا من شر ما خلق، یعنی تمام مخلوقات جن میں جنات، انسان اور حیوان وغیرہ ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی، یہ عام ذکر تھا۔ اور اس کے بعد
ख़ास طور پہ فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی جو بھی دوران رات ہوتا ہے، یعنی بعض ایسے اعمال ہیں جو کہ دن میں نہیں ہوتے، رات میں ہوتے ہیں، شریر مخلوقات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان سو جاتا ہے تو بہت ساری شریر جانور اس کائنات میں پھیل جاتے ہیں، تو ان کے شر سے اس صورت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس میں جادوگر جو جادو کرنے والے لوگ ہیں، مختلف اعمال کرنے والے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے جو لوگ ہیں مخلوقات میں سے ہمارے قریبی ہیں یا دور کے جو لوگ ہیں یا نظر لگانے والے لوگ ہیں، تو اس صورت کے پڑھنے سے یہ جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان تمام کے شر اور فتنے سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ ہر رات کو ان تینوں صورتوں کو اپنے بستر پر آتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو اور ایک سکون کی نیند حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔